محدثین اور محققین مدرسین تیار کرنے میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا طریقہ کار کیا تھا؟ جن شخصیات سے میں بڑا زیادہ متاثر ہوں ان میں ایک میاں نذیر حسین محدث دہلوی بھی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ بیت الحکمہ لائبریری والے اور پنجاب لائبریریوں کے جو آفیسر رہے، بڑی خدمات ہیں سیرت پر ان کی، اقبالیات پر، انہوں نے دلی کا سفر کیا ہے اور انہوں نے سیرت امام بخاری عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب کا صدی ایڈیشن جو شائع کیا، اس کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا پھاٹک حبش والا مدرسہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، 3 مرلے کی مسجد ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی تحریک 3 مرلے کی مسجد پر مشتمل ہے، اس کے سامنے کرائے کا مکان ہے۔ میں بندہ ناچیز بلا مبالغہ یہ بات کر سکتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے جامعات کا، یونیورسٹیوں کے کردار اور اس میں ہونے والے عوامل، ہونے والے کام، عملی، علمی، تصنیفی، تبلیغی، یہ چھوٹے ہیں، اور میاں صاحب رحمہ اللہ اکیلے شخص کا کردار، ان کے شاگردوں کا کردار کئی لحاظ سے بڑا ہے، ہر لحاظ سے بڑا ہے۔ جتنے پریس میاں نذیر صاحب کے شاگردوں نے لگائے، جتنے پریس میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں نے لگائے، اتنے پریس جماعت اہل حدیث کے پاس بر صغیر میں اب نہیں ہیں۔ جتنی کتابیں خصوصاً شروحات حدیث، خصوصاً فرقے باطلہ کے رد میں جتنی کتابیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگردوں نے لکھیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو میاں صاحب کے شاگردوں کے بعد جو اس دور میں لکھی جا رہی ہے، اس کی تعداد تھوڑی ہے۔ وہ منہج کیا تھا؟ میاں صاحب اکیلے استاد تھے، اتنے غریب تھے، شاید دلی کے اندر ان سے زیادہ غریب کوئی انسان نہیں تھا۔ رات کو پھاٹک حبش پر جا کے لوگوں کا سامان سر پہ اٹھا کے گھروں میں بیچتے تھے، کلی تھے، رات کو کلی کی مزدوری کرتے تھے، جو روپیہ 2 روپیے رات کو کماتے وہ اپنے بیوی بچے کو اور طلبہ شاگردوں کو وہی کھلاتے تھے۔ وہ منہج کیا تھا؟ یہ 4 اور 5 مارچ 2017 کو دلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی سیمینار منعقد ہوا تھا۔ اس سیمینار سے چند ماہ پہلے دلی سے مجھے لیٹر موصول ہوا جس میں مجھے یہ موضوع دیا گیا کہ میاں صاحب کا منہج کیا تھا۔ اس وقت جو مجھ سے لکھا گیا وہ میں لے کر ان کو بھیجا، پھر وہی میرے سامنے ہے۔ کافی زیادہ باتیں ہیں، چند اہم باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کا سب سے پہلا ٹارگٹ اور منہج یہ تھا کہ وہ طلبہ کو جرح و تعدیل سکھلاتے تھے، روایات احادیث کی تحقیق کرنا طلبہ کو سکھلاتے تھے۔ ابراہیم میر سیال کوٹی کو کون نہیں جانتا؟ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ کو کس نے تیار کیا؟ اس کا نام ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ ابراہیم میر سیال کوٹی وہ ہے جنہیں امام العصر کا لقب دیا گیا۔
इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी के बारे में लिखते हैं, चंद बातें आपके दर्स में काबिल लिहाज थीं। अक़वाले सहीहा व ज़ईफ़ा की जांच पड़ताल, कौन सी रिवायत सही है कौन सी ज़ईफ़ है, ये मियाँ साहब अपने शिगिर्दों के सामने खुला कर ये चीज़ें बयान करते थे, मनहज देते थे, बेटो कभी भी ज़ईफ़ रिवायत से इस्तेलाल नहीं करना, ये सही रिवायत है ये ज़ईफ़ रिवायत है। अखबार की भी तहकीक करते थे शिगिर्दों के सामने क्लास के अंदर। ये बात तरीक़ी अहले हदीस जो इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह की है, सफ़ा नंबर 476 है, कुदूसिया कतबा। एक मुकाम पे लिखते हैं, तेज फहम मुजतहिद इमाम फ़कीह मुहद्दिस और दरवेश थे। कौन? मियाँ नज़ीर हुसैन, यानी मुजतहिद थे, इमाम थे, फ़कीह थे। ये भी सफ़ा नंबर 476 है। बजीदपुरी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अब्दुल्ला बजीदपुरी के नाम से। बजीदपुर एक मेरे गांव हुसैन खां वाला के साथ है। मैं यही समझता था, बड़ा खुश था कि अब्दुल्ला हमारे हमसाए हैं। बाद में तहकीक की तो पता चला ये इंडिया का बजीदपुर है, वहाँ से हैं, ये यहाँ से नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला बजीदपुरी फरमाते हैं, आप नहायत तहकीक के साथ दर्स देते थे। मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी के वो शागिर्द जो मुहद्दिसीन थे, उनमें एक का नाम था मोहम्मद सईद बनारसी, से हिंदू से मुसलमान हुए थे। बाप भी और बेटा अबू सैफ कासिम बनारसी, दोनों बाप बेटा मुसलमान हुए। दोनों को मियाँ साहब की शागिर्दी में रहने का शर्फ हासिल हुआ। बनारसी साहब लिखते हैं, दूसरी मियाँ साहब ने बनारसी साहब को खत लिखा। मियाँ साहब ने अपने शागिर्द जो मुहद्दिस थे बनारसी साहब को खत लिखा। दूसरी ज़रूरी बात यह है, सनदे हदीस खुज़ैमा की सीना पर हाथ बांधने की और सनदे हदीस तहता सुर्रा की मोतबर किताबों से नकल करा के जल्द रवाना करें। मियाँ साहब के पास किताबें इब्न खुज़ैमा वगैरह नहीं है, तो शागिर्द को खत लिख रहे हैं, मुझे इन रिवायात की सनदें लेकर जल्दी भेजें। ये बात कहाँ लिखी है? मकातिब नज़ीरिया। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब के एक लायक काबिल तरीन शागिर्द समदनपुर के थे, अब्दुल अजीज मदनी उनका नाम था। बड़े लायक और फैग मुहद्दिस थे। अब्दुल अजीज मदनी ने मियाँ साहब के खत जो मियाँ साहब ने मुख्तलिफ अपने शागिर्दों को लिखे, उनको जमा किया था। फारसी वाले अलग, अरबी वाले अलग। फारसी वाले खतूत उनका तर्जमा दिल्ली वालों ने ही करके शाया कर दिया, लेकिन मियाँ साहब के जो अरबी खतूत थे, समदनी साहब ने लिखा कि उनको मैं अरबी में अलग शाया करूँगा, लेकिन उनका पता नहीं है वो कहाँ खाते हैं। ये मकातिब नज़ीरिया 100-125 साल पहले से भी फिर मुझे मिली, फिर मैंने इस पर काम किया। अभी ये शाया नहीं मैंने की, यानी अपनी तहकीक के साथ मैं इसको शाया करना चाहता हूँ। फतावा नज़ीरिया बड़ी मशहूर किताब है। उसको इस लिहाज से जब हम मुताला करते हैं कि मियाँ साहब कौन थे, तो यही समझ लगती है मियाँ नज़ीर साहब जरह तदील के बहुत बड़े इमाम थे। मसलन मियाँ साहब लिखा है, मियाँ साहब ने इस मज़मून पर हदीस अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी से इस्तदलाल करते हैं, तो माहिरीन उसूल हदीस व फ़िक़ह पर मख्फी नहीं कि ये हदीस मुअल्लक़ बिला सनद काबिल इस्तदलाल व इहतिजाज के हरगज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये अक़साम मरदूद से है। कौन लिख रहे हैं? मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी। कज़ाफ़ी नुखबा व शरही
اور اسی طرح سے حدیث مروی راویان مجہول سے لے کے تسلیم نہیں۔ اس صورت میں حدیث اول ما خلق اللہ نوری کا متصل مرفوع اور صحیح ہونا حسب قواعد محدثین صاحبان تخریج کے تحریر فرما دیں تو مقبول ہوگی۔ آگے اور باتیں لکھی ہیں۔ یہ فتاوی نظیریہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 3 ہے۔ الانبیاء لا یموت، اس کے بارے لکھتے ہیں یہ قول محمل ہے، کسی جاہل کا قول ہے، کیونکہ نہ لفظ ٹھیک ہے نہ معنی صحیح۔ یہ قول کسی کتاب معتبر حدیث و فقہ بلکہ کتب معتبرہ تصوف میں اس کی کوئی اثر نہیں پائی جاتی۔ یہ فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 51 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس طرح اور بھی میں نے مثالیں جمع کی ہیں۔ میرے عزیزو، میاں صاحب کے شاگردوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان میں وہ علماء جو اپنے دور کے جرح و تعدیل علل کے امام تھے، میری مراد شیخ الاسلام ابو المکارم محمد علی معی رحمہ اللہ، ان کی تقریباً 1 درجن سے زائد کتابوں کو میں نے خود ایڈٹ کیا ہے، طبع کے لیے تیار میں نے کر دیا ہے، تقریر سارے کا مکمل ہو گئے ہیں۔ تو ان کی کتابیں پڑھ کر آپ بھی کہیں گے کہ ابن بشیر نے سچ کہا تھا، یہ جرح و تعدیل کے امام تھے۔ جیسے استاد محترم شیخ زبیر صاحب، شیخ عصری صاحب نے یہ اختلافی مسائل پر سندوں پر بحثیں کرتے ہیں، جرح و تعدیل پر، یہ بحثیں ابو المکارم رحمہ اللہ نے اپنی ہر کتاب میں اس دور میں کی تھی۔ سبحان اللہ! انہوں نے کہاں سے فن سیکھا؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے۔ محمد سعید بنارسی رحمہ اللہ کی ساری کتابیں جرح و تعدیل سے بری ہوئی ہیں۔ میاں سعید بنارسی صاحب کی بھی 10-12 کتابوں پر میں نے کام کیا، کراچی کے ایک ادارے کو میں نے کر کے دیا، اللہ کرے وہ شائع کر دے۔ اسی طرح محدث العصر، اس دور کے امام شمس الحق عظیم آبادی کو کون نہیں جانتا؟ یعنی اون المعبود والے اور دیگر کتابوں کے مصنف محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ ثناء اللہ عمر تسری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ یعنی یہ لمبی لسٹ ہے۔ جب کبھی فارغ آپ مجھے محسوس کریں، مجھے آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے شہر کا نام بتانا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس شہر میں اہل حدیث کی وجہ میاں نذیر حسین کا شاگرد بنا۔ قصور ہو، لاہور ہو، شیخ پورہ ہو، وزیر آباد ہو، یعنی جتنا بھی بر صغیر میں اہل الحدیث پھیلے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، یہ جرح و تعدیل پر کام کرنا ٹھپ ہو چکا تھا۔ آخری شخص ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے بعد قلم ٹوٹ چکے تھے۔ وہ کون شخص تھا جس نے دوبارہ سے تحریک کو زندہ کیا؟ اس کا نام ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ راجوال مدرسہ میں مجھے 1 سال رہنے کا موقع ملا۔ وہاں کبار شیوخ، وہاں کے دیگر علماء کبار وہاں جمع تھے، مجھے بھی وہاں بیٹھنے کا موقع ملا۔ باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ دوبارہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی۔ باتیں کرتے کراتے یہ خلاصہ نکلا کہ مولوی یمانی صاحب سے پہلے احمد شاکر مصری صاحب نے جرح و تعدیل پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ دونوں شخص کیسے متاثر ہوئے؟ ان کے پاس میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگردوں کی کتابیں پہنچیں، اون المعبود پہنچی، تحفۃ الحافظی پہنچی، جس میں ہر راوی پر بحث کی جا چکی تھی۔ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگردوں نے اس منہج کو، جرح و تعدیل کے منہج کو اپنے استاد سے لیا، انہوں نے کتابوں میں لکھا، وہی کتابیں ان عرب علماء میں آئیں، یہ متاثر ہوئے، انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ معلمی اور احمد شاکر رحمہ اللہ کی تحریک سے متاثر ہو کر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کام کو تجدیدی انداز میں کر دکھایا۔ تو اصل کون ہے اس فن کے بانی؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ۔
अल्लाह अकबर। मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह के पास जब उनके शागिर्द अब्दुल अजीज़ मदनी की किताब शरह अस्मा और रिजाल, यानी शरह अस्मा और रिजाल फन जरह तदील की किताब कौन लिख रहे हैं? मियाँ साहब के शागिर्द। मुझे बताया जाए आपको जरह तदील का उस्ताद ना मिले और मौजूदा माहौल में नहीं मिलता तो हम फारग हो जाते हैं, हमें जरह तदील आता? हमें तो पता नहीं होता, हमें तो रावी तलाश करना नहीं आता, बुखारी पढ़ जाते हैं। तो वो कौन शख्स था जिसने जरह तदील के फ़न को अपने शागिर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा आम किया? उसका नाम है मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी। तो क्या मुझे हक है ये बात कहने का? आज भी मुहद्दिसीन पैदा हो सकते हैं, शर्त क्या है? हम अपने मदारस में अपने शागिर्दों में पहली क्लास से जब तालिब इल्म इन्नमल अमालु बिन्नियात पढ़ रहा हो तो साथ सनद भी पढ़ी जाए, साथ उस्ताद जरह तदील पर भी बहसें करें। हमने पहले 3 सालों को सनद से महरूम कर दिया। यही तो साल हैं, इब्तदाई साल हैं, तालिब इल्म का नया नया जज्बा है, तो हमने अपने तलबा को जरह तदील से बिल्कुल दूर कर दिया है और ये बहुत बड़ी मनहजी गलती है। मुहद्दिस मुहक्किक जब तक जरह तदील नहीं सीखता ना वो मुहद्दिस है ना वो मुहक्किक है। शर्त अव्वली ये है। तो मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी ने मुहद्दिसीन कैसे तैयार किए? उन्होंने जरह तदील को अपने शागिर्दों के अंदर आम कर दिया। अब्दुल अजीज़ मदनी की किताब शरह अस्मा और रिजाल पहुंची मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब उस पर तबसरा करते हुए एक खत में लिखते हैं, क्योंकि वफ़ायात को अहम सलफ़ ने बहुत ज़्यादा मुहतम भी शान पाया है। नमूना के तौर पर देखिए, मियाँ साहब लिख रहे हैं, मियाँ नज़ीर साहब देखिए, अहवाल अबी सालत को मुकम्मल लिखा मगर लोगों के इतराज़ पर गौर व खोज ना किया। अबू अमर अल हैसमी का तर्जमा लिखा मगर तहकीकात इब्ने जौज़ी को मुहम्मल तसव्वुर किया। मैं ये नहीं कहता कि आपने नुकसान मरातिब व मदारज का फरमाया, मगर नज़र की खता ज़रूरी है, इसलिए तरमीम करके जा बजा खत खींच रहा हूँ कि माखज़ से मुकाबला कर लें। आगे कुछ बार छोड़ी है मैंने, बाकी सारे अज्जा मेरे पास भेजें ताकि गहरी नज़र से देख कर वापस करूँ। ये हवाला लिख लें, मकातिब नज़ीरिया सफ़ा नंबर 85। ये वही हैं हवाले जो अब्दुल अजीज़ मदनी साहब ने फ़ारसी का तर्जमा करके दिल्ली वालों को दी थी, उन्होंने फिर उसको शाया किया दारुल मुताला वालों ने। ये वही एडिशन है पुराना। मेरे अजीज़ों, ये शागिर्द शरह अस्मा और रिजाल लिख रहा है, उसकी किताबों में जरह तदील की अख्ता कौन निकाल रहे हैं? मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी। और फरमा रहे हैं बाकी जज़ा भी लिखें और मुझे भेजें ताकि मैं ये देखूं। मियाँ साहिब मौलवी मोहम्मद हराती सुम्मल बिहारी को खत लिखते हैं अपने शागिर्द को, बाद अस्सलाम अलैकुम के वाज़ेह हो, पुरानी किताबों की ज़रूरत तो मुझे हर वक्त रहती है, आम इससे कि फ़न रिजाल या असूल या तारीख़ वगैरह में से अगर दस्तयाब हो तो मत्तले करें कि कुछ ज़रे पेशगी आपकी खिदमत में इरसाल करूँ। मकातिब नज़ीरिया सफ़ा नंबर 102। मुझे बताया जाए, और जब आपको शौक़ नहीं है जरह तदील का, क्या आप किताब खरीदेंगे? खरीदेंगे किताब? खत लिख रहे हैं कि अगर कोई फ़न रिजाल की उसूल की किताब है तो वो हमें भेजें, बताएं, हम आपको पैसे भेजें ताकि आप हमें वो किताबें भेजें। मेरे अजीज़ों, और भी बड़ी ज़्यादा बातें। अबू दाऊद की शरह लिखने का सबब मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी बने, जो औनुल माबूद लिखी गई मशहूर किताब। ये एक तलखीस है, असल बड़ी किताब है।
جو نامکمل تھی، بہت لمبی چوڑی کتاب تھی، وجہ میاں نذیر حسین دہلوی بنے۔ جتنے بھی شاگرد تھے میاں صاحب کے، میاں صاحب نے کسی کو فارغ بیٹھنے دیا نہیں، خط لکھ رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، فارغ نہیں بیٹھو، کام کرو کام کرو کام کرو۔ یہ خط دیکھنا، میاں صاحب اپنے شاگرد شمس الحق عظیم آبادی کی شرح ابو داود پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں، اور شرح ابو داود کے دیکھنے سے بہت خوشی ہوئی، اس کو چند دن دیکھ کر حوالہ مولوی محمد بن مسلم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی عنوان احسن پر ختم کرائے کہ فائدہ بخش جملہ صغیر و کبیر کے ہو لازم ہے کہ بالکل مصروف ہو کر اختتام کو پہنچا دیں اور ساری مصروفیات چھوڑ دیں، بس ابو داود کی شرح کو مکمل کریں، ابو داود کی شرح کو مکمل کریں کہ آخر کا ذخیرہ ہو۔ جس وقت مسودہ شرح ابو داود کا آئے گا فوراً معائنہ کر کے روانہ کر دوں گا۔ آپ لکھیں، مجھے بھیجتے رہیں، میں کمی بیشی دور کر کے آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکاتب نظیریہ صفحہ نمبر 30 ہے۔ میرے عزیزو، پہلا وہ منہج جس کو چھوڑ دیا گیا وہ ہے طلبہ میں، علماء میں جرح و تعدیل کا فقدان ہے۔ کچھ مدارس نے مجھ ناچیز کو اپنے درس نظامی کے طلبہ کا امتحان لینے کے لیے بلایا، شفوی تقریری امتحان، ماشاءاللہ نحو میں 100/100 نمبر، اعراب میں، صیغوں میں بڑے قابلیت، ترجمے میں قابلیت، اور جرح و تعدیل میں 0 نمبر۔ بخاری کے بچوں سے سوال کر رہا ہوں، سند کا علم کیا ہے، فلاں راوی کس طبقے کا ہے وغیرہ، ایک لفظ کا بھی نہیں پتا۔ مدیر التعلیم صاحب عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے ملے، شیخ محترم کیا رپورٹ ہے؟ میں نے کہا بڑی اچھی رپورٹ ہے، آپ آدھی علماء تیار کر رہے ہیں، جس عالم کو جرح و تعدیل کا فن نہیں آتا وہ پورا عالم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محدثین نے کہا ہے، یہ علی بن مدینی نے کہا ہے، یہ دیگر محدثین نے کہا ہے کہ جرح و تعدیل کا علم آدھا علم ہے۔ میرے عزیزو، ان کی لائبریری میں کتابیں بھی ہیں لیکن شعور نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں سکھایا گیا۔ یہ وہ منہج تھا جس کو پاکستان کے بعض شیوخ نے فتنہ کہا۔ جرح و تعدیل کا فن فتنہ ہے۔ احناف کی چند کتب پر ایک نظر مجھے یاد کرانا، میں آپ کو PDF گروپ میں بھیج رہا ہوں، میں صفحہ نمبر بھی بتاؤں گا، وہاں پر باحوالہ آپ کو ملیں گے کہ ہمارے پاکستان میں اس فن سے اتنی محبت ہے شیوخ کو، بعض نے اس کو فتنہ کہا۔ ایک مدرسہ کے استاد کا ذوق تھا کہ میں طلبہ کو جرح و تعدیل کے ساتھ اٹیچ کروں، تو جب شیخ الحدیث صاحب کو پتہ چلا کہ وہ استاد تو تہذیب و تہذیب تقریب کا مطالعہ کر کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو شیخ صاحب استاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اللہ کے بندے یہ تو کتابیں فتنہ ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ لکھی تحریراً باتیں آن دی ریکارڈ کے موجود ہیں۔ میرے عزیزو، یعنی ایک یہ بڑی وجہ ہے جو میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا شاگرد کیا منہج تھا وہ آج منہج چھوڑ دیا گیا ہے۔ آئیں ہم اس منہج کو اختیار کریں، اپنے ادارے، ہم انشاءاللہ اپنے ادارے جو بنا رہے ہیں ہم ان میں جرح و تعدیل کو عام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو آپ بھی جہاں ہیں اپنے مدارس میں، اپنی اولاد میں، اپنے شاگردوں میں اس فن کو عام کریں۔ جب تک اس فن کو عام نہیں کیا جائے گا ہماری نسلوں میں محدثین پیدا نہیں ہوں گے۔ اس طرح کچھ اور بھی باتیں ہیں وہ میں بعد میں تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔